بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس مفہوم العدد ان العدد الماخوذ قید للموجود يتصور حسب ثبوت الاقسام اربعہ۔ مفہوم مخالف کی 6 قسمیں تھیں، 4 قسموں کا ذکر گزر گیا، اب ان میں سے ایک 5ویں اور 6ٹھی قسم جس کے بعد مفاہیم کی بات الحمدللہ مکمل ہو جائے گی۔ 5ویں ہے مفہوم العدد، کہ اگر کبھی کسی حکم کے لیے کوئی عدد ذکر کیا جائے، کوئی عدد موضوع کی قید بن رہا ہو، تو آیا یہ عدد مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یہاں پر پہلی منزل پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انشاءاللہ مشہور اصولی عدد کے مفہوم کے قائل نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آپ آگے جائیں گے اصول مظفر میں، وہاں شیخ مرحوم مظفر نے بھی واضح الفاظ میں کہا والحق انہ لا دلالۃ لا، حق یہ ہے کہ عدد کی مفہوم پر دلالت نہیں ہے۔ خوب، یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن ہم فی الحال دیکھنا ہے کہ صاحب موجز کا نظریہ کیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ منطق میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ قید فلاں شے بشرط شے ہوتی ہے، بشرط لا، اور بشرط لا شے ہوتی ہے، بشرط لا کہتے ہیں، کبھی لا بے شرط ہوتی ہے۔ 4 قسم کی تعریفیں پڑھی تھی۔ یہاں مفہوم عدد میں یہ بحث ہے کہ جس عدد کو لیا گیا ہے، ایک ہوتا ہے مقام ثبوت، ایک ہوتا ہے مقام اثبات۔ ثبوت یعنی مقام تصور کہ ہم کتنی صورتیں بنا سکتے ہیں، اثبات کے مقام وجود میں اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ مقام ثبوت پر تصور کی حد تک تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے۔ عدد کو قید کے لیے موضوع بنایا گیا ہوگا، لیکن پہلی صورت کون سی ہے؟ لا بشرط، یعنی عدد نہ کمی کو بیان کر رہا ہے اور نہ ہی، یعنی نہ یہ کمی کے لیے کوئی حد ہے، قید ہے، اور نہ ہی زیادتی کے لیے۔ عدد ہے لیکن کمی اور زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں لا بشرط۔ کبھی ہوتا ہے بشرط لا۔ بشرط لا کا مطلب ہوتا ہے نہ آپ نے اس عدد سے آگے جانا ہے، نہ اس عدد سے پیچھے رہنا ہے، اس کہتے ہیں بشرط لا، یعنی لا زیادہ ولا نقیصہ، بس جو ہم نے بیان کر دیا اسی پہ رک جانا ہے۔ جیسے نماز کی مغرب کی 3 رکعتیں مثلا، یا فرائض یومیہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے 5 سے 6 بھی نہیں، 5 سے 4 بھی نہیں، یہ بھی ایک تصور ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے بشرط لا، کمی کے لحاظ سے کہ اس سے کم تو امکان پذیر ہی نہیں ہے، اور کبھی ہوتا ہے بشرط لا فقط زیادتی کے لحاظ سے۔ بہت آسان، اس کا اردو میں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کبھی عدد کو بیان کیا جاتا ہے لیکن وہ کی کوئی حد نہیں ہوتی، نہ کمی کی نہ زیادتی کی۔ کبھی عدد کو بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں کمی اور زیادتی دونوں کو بیان، خبردار نہ اس سے آگے جانا ہے نہ اس سے پیچھے۔ کبھی عدد کو بیان کیا جاتا ہے کم از کم کی حد بیان کرنے کے لیے، زیادہ کی نہ، اور کبھی عدد کو بیان کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کی حد بیان کرنے کے لیے، کم سے کم کی کوئی حد نہیں۔ مقام تصور پر جب کوئی عدد کسی موضوع کا قید بن کر آتا ہے تو اس میں 4 یہ ہو گئے تصور کی حد تک، ٹھیک ہے۔ اب ہیں اپنے موضوع بحث میں۔ خوب، اب یہاں پر کیا ہے؟ خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی عدد ذکر کرتا ہے، کسی عدد کو کسی موضوع کی قید بنا کے فلاں کام 6 مرتبہ کرو یا فلاں کام 7 مرتبہ کرو، خارج میں ہم دیکھتے ہیں جب متکلم کہے، فرماتے ہیں اس کا انصراف یا ظہور اس میں ہے، تبادل اس میں ہوتا ہے، کہ وہ شخص محدود کر رہا ہے موضوع کو، موضوع کو محدود کر رہا ہے، موضوع کو محدود کر رہا ہے۔ موضوع کو محدود کر رہا ہے، 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 موضوع کو محدود کر رہا ہے
کہ بس یہی ہے، یہ حکم اسی موضوع کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بہت مہربانی کرنا، اسی سطر سے سمجھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ صاحب الموجز عدد کے مفہوم کے قائل ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ دیکھنا کہ انہو بصدد تحدید قلتا و کثرہ، یہ کہتے ہیں انصراف عدد سے کیا ہوتا ہے، گویا وہ کم اور زیادتی کے لحاظ سے اس موضوع کو محدود کر رہا ہے، کہ اگر وہ کہتے ہیں یہ کام 5 مرتبہ کرو، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے 4 مرتبہ ٹھیک نہیں ہے، اور یا جو بندہ 4 دفعہ یہ کام کرے گا اس کے لیے یہ حکم ہے، اس کا مطلب ہے 3 دفعہ کرے گا تو بھی یہ حکم نہیں ہے، 6 دفعہ کرے گا، 5 دفعہ کرے گا تو بھی حکم، تو اس کا یہ ان کا نظریہ بہت غور کرنا، چونکہ مرحوم غفر کا انشاءاللہ اگلے سال آپ پڑھیں گے تو پھر وہ طرح فرق ہوتا ہے۔ خوب ان کا نظریہ کیا ہو گیا کہ ظاہراً تو یہی لگتا ہے، ہاں بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کلام میں قرینہ موجود ہوتا ہے، کس بات پر؟ کبھی قرینہ موجود ہوتا ہے کہ اس عدد کا تحدید سے تعلق نہیں ہے، کبھی قرینہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں یہ فقط جانب نکیسہ کو بیان کر رہا ہے، کبھی قرینہ موجود ہے کہ یہ فقط جانب زیادتی کو بیان کر رہا ہے۔ جہاں قرینہ موجود ہو وہ تو ہمارا محل بحث ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہم تابع قرائن ہوں گے، جیسا قرینہ ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے۔ ہمارا موضوع بات فقط یہ ہے کہ ایک متکلم نے اپنی کلام میں ایک موضوع کے لیے حکم بیان کیا، لیکن اس موضوع کے لیے عدد کو بطور قید ذکر کیا، کسی پر قرینہ بھی نہیں ہے، تو ہم اس سے کیا سمجھیں؟ فرماتے ہیں وظاہر یہ ہے کہ وہ اس موضوع کو قلت اور کثرت کے لحاظ سے تحدید کر رہا ہے۔ تحدید کا مطلب کیا ہے؟ اگر قرینہ کوئی نہ ہو تو اس کا مطلب پھر مفہوم ہے کہ وہ فقط اسی عدد والے موضوع کے لیے یہ حکم ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ہو گیا خلاصہ، ٹھیک ہے۔ چھٹا اس کے بعد مفاہیم میں آخری جو مفہوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفہوم لقب۔ ایک لقب ہوتا ہے جو آپ نے نحو میں پڑھا تھا، ایک اسم ہوتا ہے، ایک کنیت ہوتی ہے اور ایک لقب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر لقب کیا ہوتا ہے؟ لقب وہاں یہ لیا جاتا ہے کہ جو مد اور ضم پر اشارہ ہو، درد کرتا ہو، جیسے آپ لکھتے ہیں جنتی، فردوسی، ہیں جی، بہشتی، یہ سارے اس قسم کے علاقہ عبارت ہے۔ لیکن اصول میں لقب وہ والا نہیں کہ جو اسم یا کنیت کے مقابلے میں مد اور ضم کے مقابلے، یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ اسم جو کسی موضوع کا، جو کسی حکم کا موضوع واقع ہو رہا ہو، اب وہ اسم چاہے مشتق ہو تو چاہے جامد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لقب، ٹھیک ہے۔ اصول میں لقب سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ اسم جو کسی حکم کا موضوع واقع ہو رہا ہو، چاہے وہ اس میں مشتق ہو تو چاہے اس میں جامد ہو، اس میں ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ کسی حکم کا موضوع ہے یا نہیں ہے۔ اس میں بحث ہے کہ اگر کسی اور پر یہ والا اسم صادق نہیں آتا تو آیا یہ حکم اس کے لیے ہوگا یا نہ ہوگا؟ کیا مطلب؟ یعنی آیا لقب مفہوم رکھتا ہے یا مفہوم نہیں رکھتا؟ یہ ہماری بحث ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ اصول مظفر میں پڑھیں گے، ان کی عبارت ہے کہ یہ اضعف مفہومات ہے، سب سے جو ضعیف ترین ہے وہ یہی عبارت۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم واصف کے مفہوم کے قائل نہیں ہیں تو لقب کا بے طریقے اولا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں جناب؟ واصف میں ہوتے تھے 2 اسم، ایک کا نام ہوتا تھا صفت، ایک کا نام ہوتا تھا موصوف۔ جب وہ صفت نہیں ہوتی تھی، موصوف تو پھر بھی ہوتا نا، تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے یہ حکم ہے یا یہاں تو سرے سے لقب ہے ہی ایک اسم، جب وہ بھی نہیں ہوگا تو اس کے لیے بہترین اولا وہ والا حکم، تو فرمان یہ درد اچھا، تو پھر اسے یہ لقب کرے گا کیا؟ اگر وصف مفہوم نہیں رکھتی، وہاں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر وصف میں یہی کہا تھا نا کہ اگر صفت نہ ہوگی تو صفت کا ہونا تو صرف اتنا بتاتا ہے کہ اگر صفت ہوگی تو یہ حکم ہوگا،
نہ ہوگی تو اس سے اس جملہ وصفیہ کا کوئی تعلق یہاں لقب میں بھی ہمارا بہترین اولا وہی نظریہ ہے کہ جس پر یہ اسم صادق آئے گا اس کے لیے تو یہ حکم ہوگا، لیکن جس پر یہ نہ ہوگا آیا اس کے لیے یہ حکم ہے یا نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، رسالت کا حکم لگاتے ہیں کس پر؟ محمد کے لیے۔ اب یہ طے ہے کہ محمد کے لیے تو رسالت ہے، لیکن جو محمد نہیں آیا ان کی رسالت بھی نہیں ہے، اس کو اس لقب سے، مفہوم لقب سے ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال ان کے نزدیک پھر کیا ہو گیا کہ لقب مفہوم نہیں رکھتا، جب وصف نہیں رکھتی تو یہ بہترین اولا نہیں رکھتا۔ الخامس، مفہوم مخالف کی 6 اقسام میں سے 5ویں قسم ہے مفہوم العادت۔ کیا عادت مفہوم رکھتا ہے یا کیا مطلب؟ کہ اگر کسی موضوع کے لیے عدد کو بطور قید لیا گیا ہو تو کیا اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ جب یہ عدد نہ ہوگا تو اس موضوع کے لیے وہ والا حکم بھی نہ ہوگا؟ ایسی دلالت اس میں ہے یا نہیں؟ ان العدد الماخوذ قیدا للموضوع، کہ جب بھی کسی عدد کو کسی موضوع کے لیے بطور قید لیتے ہیں، یہ تصور حسب ثبوت، مقام ثبوت پر، تصور پر، اس کی بنتی ہیں تقریباً 4 قسمیں۔ نمبر 1، یؤخذ علی نحو لا بشرط، یا تو عدد کو لیا جا رہا ہوگا، عدد کو موضوع کی قید بنایا جا رہا ہے لیکن بطور لا بشرط۔ لا بشرط بھی مطلقہ، نہ فی جانب زیادہ اور نہ ہی فی جانب، یعنی عدد کے ذریعے نہ کم از کم کو بیان کیا جا رہا ہے اور نہ ہی زیادہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اب یہاں پر 70 کا ذکر ہے۔ اب اس کا مطلب نہیں کہ اگر 70 دفعہ تو ان کفار کے لیے، مشرکین کے لیے طلب مغفرت کرے گا تو نہیں بخشوں گا، لیکن اگر 75-80 دفعہ کر لے تو پھر اس پر نہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہاں ہے جب تک یہ منافق ہیں، چاہے اس سے کم ہو، چاہے اس سے زیادہ ہو، چاہے یہ ہو، مغفرت کا کوئی چانس نہیں ہے جب تک کہ نفاق ان کے اندر ختم، یعنی جب تک موضوع نفاق باقی ہے، حکم بھی باقی ہے کہ ان کو معافی نہیں ملے۔ بسا اوقات عدد کو موضوع کی قید بنایا جاتا ہے بشرط لا، یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ یہ عدد قید ہے بشرط لا، نہ اس عدد سے آگے جانا ہے نہ اس عدد سے، یعنی گویا کہ یہ کم از کم کی حد بھی یہی ہے اور زیادہ سے زیادہ کی حد بھی یہی ہے، بس اس سے کمی اور بیشی۔ فرائض یومیہ کتنے ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، تو 5 کا مطلب ہے نہ 4 پہ جانا ہے اور نہ ہی 6 پہ جانا۔ نمبر 3، بسا اوقات عدد کو موضوع کی قید بنایا جاتا ہے یؤخذ بشرط لا فی جانب نکیسا دون، بسا اوقات عدد کو قید بنایا جاتا ہے، عدد ہوتا بھی بطور بشرط لا ہے لیکن ایک طرف، یعنی کیا مطلب؟ صرف کم از کم کی حد بیان کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ مثال کما هو الحال فی مسألۃ القر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اور 3.5 بالشت لمبائی، 3.5 بالشت چوڑائی، 3.5 بالشت اونچائی، وہ جو ہم نے پڑھا تھا 42 صحیح 7/8 جس کا مکسر نکلتا ہے۔ فرماتے ہیں بحیث یجوز ان تکون 3 اشبار ونصف طولا وعرضا وعمقا لا یکفی الناقص، یہاں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ 3.5 بالشت، یہ کم از کم کی حد بیان کی جا رہی ہے کہ اس سے اگر کم ہوگا تو وہ قر کم از کم کی حد ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ اس کا تعلق وہ چاہے کتنا۔ اور
چوتھا تیسری کا عکس ہو جائے گا. کیا مطلب؟ بِأَنْ يُؤْخَذَ بِشَرْطِ لَا فِي جَانِبِ الزِّيَادَةِ دُونَ النَّقِيصَةِ کہ عدد موضوع کی قید بن رہا ہے بشرط لا. بشرط لا کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی حد یہ ہے، بس اس کے بعد پھر یہ والا حکم، یعنی حد اکثر تک یہ ہے، حد اقل نہیں ہے. کما فی ایام العادہ فیحکم علیہ بالحیض الی العشرہ بشرط ان لا تجاوز وہ جہاں ایام حیض خاتون کے لیے کہا جاتا ہے کہ 10 دن، وہاں 10 کا عدد بشرط لا فی جانب زیادہ کہ حد اکثر 10 دن ہے اور بس، اس سے زیادہ اگر ہوگا تو پھر یہ والا حکم اس کے لیے نہیں ہوگا. اسی طرح وَمِثْلُهُ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُصَلِّينَ فِي الْجَمَاعَةِ فَيَجُوزُ الْفَصْلُ بِالْخُطْبَةِ دُونَ ذَلِكَ. کتاب الصلاۃ میں کہا جاتا ہے کہ اگر جماعت میں کھڑے ہیں، ایک نمازی سے دوسرے کے درمیان اگر 1 قدم کا فاصلہ ہے تو یہ 1 قدم بشرط لا فی جانب زیادہ کہ بس 1 قدم تک کا فاصلہ ہے تو چل جائے گا، اتصال برقرار رہے گا. لیکن اگر وہ فاصلہ 1 قدم سے بھی بڑھ گیا پھر آپ کا اتصال جماعت کے ساتھ نہ ہوگا. خوب حاضر تقسیم راجع الی مقام، یہ تو تھا ایک تصوراتی حد تک. اما فی مقام الاثبات، لیکن جب ہم آ جاتے ہیں مقام عمل پر کہ ایک متکلم نے ایک جملہ کہا ہے، ایک موضوع ہے، اس کے لیے ایک عدد بیان کیا ہے، پھر اس کے لیے ایک حکم لگایا ہے، اب کیا کریں؟ فالظاہر او المنصرف الیہ انہ بصدد التحدید، تو جملے کا ظہور یا انصراف اس میں ہے کہ یہ متکلم، یہ شخص قلت اور کثرت کے لحاظ سے تحدید، حد بندی کر رہا ہے. اسی جملے سے سمجھنا ہے گویا ان کے نزدیک عدد مفہوم کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ موضوع اس عدد کے ساتھ ہوگا تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا، یعنی عدد کو لے رہا ہے کہ نہ اس سے کم کے لیے یہ حکم ہے تو نہ اس سے زیادہ کے لیے یہ حکم ہے. اس جملے سے پتہ چلے گا. فَيَدُلُّ عَلَى الْمَفْهُومِ فی جانب تحدید، لہذا حد بندی کے لحاظ سے، تحدید کے لحاظ سے تو یہ عدد مفہوم پر دلالت. گزارش میں کیا نا اصول مظفر میں اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ عدد مفہوم دلالت نہیں کرا، ان کا نظریہ ٹھیک ہے. ہاں ایک اور بات ہے، اراد اللہ دلیل علی خلاف، یہ علیحدہ موضوع ہے کہ اگر کہیں کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو اس کے خلاف ہو تو نحن ابناء الدلیل، وہاں تو ہم دلیل کے تابع ہیں، پھر جیسی دلیل ہوگی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ ہمارا موضوع ہے جہاں کسی قسم کا کوئی دلیل اور قرینہ موجود نہ ہو جو اس کے خلاف ہو تو تب حکم یہی. مثلا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. ظاہر الآیتین التحدید فی کلل، نہ 100 سے کم مارنا زانی اور رانیہ کے لیے جائز ہے اور نہ ہی 100 سے، یعنی دونوں طرف کو یہ بیان کر رہا ہے. بس یہ ربما تشهد القرینہ، بسا اوقات قرینہ دلالت کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، شہادت ہے کیا کہ انہ بصدد التحدید فی جانب النقیصہ دون زیادہ، کہ متکلم اس عدد کے ذریعے فقط کم از کم کو بیان کرنا چاہتا ہے نہ کہ زیادہ سے. لیکن کوئی قرینہ ہوتا ہے، جیسے آیت ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، ان میں سے 2 مرد، تو یہ 2 مرد کم از کم کی حد بیان کی جا رہی ہے کہ 2 مرد اگر گواہ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ کی، یہ نہیں کہ اگر 3 ہو گئے تو پھر گواہی قابل قبول نہ ہوگی، ایسا نہیں ہے. وَمِثْلُ مَا وَرَدَ فِي حَدِّ الْغَسْلَاتِ مِنْ إِصَابَةِ الْبَوْلِ وَمُلَاقَاةِ الْخِنْزِيرِ، اور کتاب التعلم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ ایک قلیل سے ملاقی بول کو پاک کرنا ہے 3 دفعہ پانی ڈالتے ہیں، اگر خنزیر والا ہے تو 7 دفعہ، وہاں 3 اور 7 بھی کم از کم کی حد ہے، نہ کہ اگر اسے زیادہ کریں گے تو وہ پاک بھی نہ ہوگا، ایسا نہیں. وربما ینعکس، بسا اوقات قرینہ اس بات پر ہوتا ہے کیا کہ یہ جو عدد ہے یہ تحدید جانب زیادہ کہ یہ زیادہ سے زیادہ کو بیان کر رہا ہے نہ کہ کم سے کم کو. جیسے
کون ماترا المرأۃ فی دم حیض فی عشرۃ ایام بشرط ان لا یتجاوز، کہ عورت کے لیے حکم کیا ہے کہ عورت پر حیض کے احکام ہوں گے کب تک، جب بشرطے کہ وہ 10 سے تجاوز، تو یہ 10 کا عدد جانب زیادہ کو کہ حد اکثر 10 ہے اور بس، حد اقل 9 8 6 وہ مراد یہاں پر اس کی ہے۔ لیکن کل ذالک یعلم بالقرینہ، یہ تو باتیں تھیں کہ اگر کوئی قرینہ موجود ہو کم از کم پر یا اس پر، وَإِلَّا، لیکن اگر کسی قسم کا قرینہ نہ ہو فَيُحْمَلُ، تو ہم اس حکم کو، وہ جو ایسے موضوع کے لیے ایک عدد جس کی قید ہے، اس کو حمل کریں گے علی التحدید فی کلا الجانبین الزیادہ ون، کہ یہ حکم اس موضوع کے لیے اسی عدد کی صورت میں ہے، اگر عدد اس سے کم یا ہوگا یا زیادہ ہوگا تو پھر یہ نہ ہوگا۔ گویا ان کے نزدیک عدد مفہوم عدد کا ہمارے محل لباس، ہمارے فقہ سے بڑا تعلق ہے۔ روایات میں چونکہ ایسے جملات معصومین کی زبان سے ہیں کہ ہم اگر مفہوم کے قائل ہوں گے تو حکم کوئی اور ہوگا، عدد کے مفہوم کے قائل نہیں ہوں گے تو حکم کوئی اور۔ مثلا حکم ہے حال تکرہ قرأۃ ازید من 7 آیات علی الجنب، قیلا نام لمفہوم وسقط سما سألتہ عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ما بینہ و بینہ، راوی کہتے ہیں میں نے سوال کے امام سے کہ جو شخص مجنب ہے آیا مجنب شخص قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، تو روایت جواب میں امام نے فرمایا ما بینہ و بین 7 آیات، اب یہاں عدد آ گیا ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے جواز 7 تک ہے، جب 7 سے بڑھے گا تو کم از کم زیادہ حد معین ہو گئی نا، اب اس کا مطلب ہے پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ عدد مفہوم رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ جائز ہے، یہ ہمارا مطلب۔ اسی طرح فرماتے ہیں یسکت و خیار الحیوان بھی انقضاء المدت و یا 3 ایام، انشاءاللہ کتاب المتاجر میں آپ پڑھیں گے کہ جب کوئی بندہ بھیڑ بکری گائے بھینس بیچتا ہے تو وہاں خیارات کی بات آتی ہے کہ خیار حیوان ہوتا ہے جو 3 دن کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہاں حکم ہوتا ہے کہ جب خیار حیوان ختم ہو جاتا ہے، جب اس کی مدت ختم ہوگی وہ ہوتی ہے 3 دن، اس کا مطلب ہے 3 دن حد اکثر خیار چلتا رہا، جو ہی تیسرا دن ختم ہوا تو اس پر حق خیار والا حکم بھی، یہ عدد مفہوم رکھتا ہے، تبھی یہ حکم ہے ان کے بقول۔ یستحب ارغام الانف فی حال السجود ولا یجب، سجدے کی حالت میں ناک کو اور زمین پر رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے چونکہ روایت کہتی ہے کہ ان السجود علی 7 اعظم، اعظم جمع ہوگی اعظم عظم کی، اعضاء عضو کی، کہ روایت کہتی ہے کہ 7 ہڈیوں پر یا 7 عضو پر سجدہ ہے، تو یہ 7 کا عدد بتاتا ہے کہ وجوب فقط 7 تک ہے، یہ حد اکثر ہو گیا نا، اس سے زائد جو ہوگا وہ مستحب ہوگا، تو یہ ہم نے عدد کے مفہوم سے یہ حکم استنباط کیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں لا تنعقد الجمعۃ بالاقل من 5، 5 سے کم جمعہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ فرمان ہے معصوم نے فرمایا لا تکون الخطبۃ والجمعۃ وصلاۃ رکعتین علی اقل من 5 رات، 5 نفر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کا مطلب ہے الامام و 4، اب 5 ہو گیا، اب یہ 5 حد اقل کو بیان کر رہا ہے، اگر اس 5 سے کم ہو جائیں گے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا لو قلنا بأن للعدد مفہوما انعقادها بال، صرف 5 سے ہو سکتا ہے، اگر 5 سے کم ہوں گے تو پھر منعقد نہیں ہو سکتا۔ 6 مفاہیم میں سے آخری مفہوم مخالف کی اقسام میں سے وہ ہو گیا مفہوم اللقب۔ ایک لقب ہوتا ہے نحو والا، ٹھیک ہے جی، لیکن یہاں علم اصول میں جس لقب کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سا ہے؟ کل اسم، ہر وہ اسم سواء کان مشتقن او جامدہ، چاہے مشتق ہو تو چاہے جامد ہو، اس سے غرض نہیں ہے، ہر وہ اسم واقع موضوعا للحکم، جو کسی بھی حکم کا موضوع واقع ہو، جیسے اطعم الفقیرہ، اب یہ جامد ہے، السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، سارق یہ مشتق ہیں، ٹھیک ہے جی،
اب یہاں جیسے فقیر ہمارے نزدیک لقب ہے، السارق بھی اسی طرح لقب ہے، حالانکہ ایک جامد ہے اور دوسرا ہو. اب ان دونوں میں یہ ہمارے حساب سے لقب ہے. اب مفہوم رکھتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہی جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، وَمَعْنَا مفہوم اللقب. مفہوم لقب کا موضوع کیا ہوگا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ لقب مفہوم رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا نفی الحکم اما لا يتناولہ عموم الاسم. جس کو اس اسم کا عموم شامل نہ ہوگا اس کے لیے یہ حکم بھی اطعم الفقیرہ. اس کا مطلب ہے جس کو اسم فقیر شامل ہوگا وہاں حکم اطعم آتا جائے گا، جہاں یہ نہیں ہوگا وہاں پر حکم اطعم بھی مثلا نہیں ہوگا. آیا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ یہ ہمارا محل بات ہے. فرماتے ہیں وَبِمَا أَنَّكَ عَرَفْتَ عَدَمَ الدَّلَالَةِ الْوَصْفِ عَلَى الْمَفْهُومِ. ہم مفہوم میں وصف میں بحث کر چکے ہیں کہ ہمارے نزدیک وصف مفہوم نہیں رکھتی. تو جب وصف مفہوم نہیں رکھتی فَعَدَمُ دَلَالَةِ لَقَبِ عَلَيْهِ اولا. حالانکہ وہاں دو اسم تھے، ایک موصوف تھا ایک صفت. صفت نہ بھی ہو تو موصوف تو پھر بھی تھا نا، ایک چیز تو تھی نا. یہاں تو ایک ہی اسم ہے جو لقب ہے، جب یہ نہ ہوگا تو پھر کچھ بھی باقی. فرماتے ہیں جب وصف کے ہم عدم مفہوم کے قائل ہو گئے تو لقب میں بطریقن پھر بل غایت ما یفہم من اللقب. زیادہ سے زیادہ ہم اس سے جو سمجھ سکتے ہیں، اور جیسے وہاں کہا تھا زیادہ سے زیادہ ہم جو کہتے ہیں کہ آتے ہیں میری فقیر جو ہے، آخر کوئی فقیر کا مفاد تو ہوگا نا، یا سارے کو سارے کا. تو جواب میں کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ جو سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عدم دلالت الکلام علی ثبوتہ فی غیر ما یشملہ عموم الاسم. اما دلالتہ علی العدم فلا. دو باتیں ہیں کہ جو فقیر نہیں ہے، دو باتیں ہیں نا. اب یہاں پر بات ہے جو فقیر ہے اس پر تو یہ حکم آتا جائے گا. اب جو فقیر نہیں ہے کیا اس کے لیے یہ حکم بھی نہیں ہوگا؟ یہ اس جملے سے نہیں سمجھا جا سکتا. یہ اتنا تو بتاتا ہے جو فقیر کے دائرے میں آتا جائے گا آدم کا حکم اس کو شامل ہوتا جائے گا، لیکن جو نہ ہوگا. اچھا آگے جی. فمثلا اذا قلنا ان محمد رسول اللہ، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ثبوت الرسالت للنبی، کہ محمد کے لیے تو رسالت ثابت ہے، یہ تو ہو گیا کنفرم. لیکن لا يدل علی رسالت، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو محمد نہیں ہیں وہ رسول نہیں ہیں، یا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ رسول ہیں. دیگر کے لیے اس کا نہ اثباتی حکم ہے نہ ہی کوئی نفی کے لحاظ سے حکم ہے. تو خلاصہ وَبِذَلِكَ يُعْلَمْ عدم ثبوت المفہوم لما يعد احد ارکان الکلام کیا ہے؟ کلام والقیود الراجعۃ. لہذا ہم یہ کہیں گے اس بحث لقب میں کہ لقب مفہوم نہیں رکھتا. کس کے لیے؟ ان سب کے لیے کہ جو بھی ارکان کلام شمار ہوتے ہیں، جیسے آگے بتا رہے ہیں یا قیود، جیسے فاعل ہو گیا، مفعول ہو گیا، مبتدا، خبر، ظرف زمان الی آخر، جتنے بھی ہیں، زمان ہو یا مکان، مفہوم نہیں رکھتے. تو پھر ان کا مفاد کیا ہوگا؟ ان کا مفاد اتنا ہوگا فَإِنَّ أَقْصَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأُمُورِ، زیادہ سے زیادہ یہ جو دلالت کریں گے، زیادہ سے زیادہ دلالت کریں گے، فاعل ہونا، مفعول ہونا، مدعا ہونا، وہ کیا ہے؟ عدم ثبوت ما جاء فیہ من الحکم فی غیر ما ذکر، کہ جو حکم ان کے لیے آیا ہے وہ دیگر کے لیے ثابت نہیں ہے. اما ثبوت العدم والحکم بن نفی، لیکن آیا دیگر کے لیے عدم ہے دیگر کے لیے نفی ہے؟ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں.
مثال روایت ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے نہیں فرمائی ہے کیا، نہا ان یکفن الرجال فی ثیاب الحریر، پیغمبر نے نہیں فرمائی کہ رجال کو ریشم کے کپڑے میں کفن نہ دو۔ اب ذرا غور کرنا ہے، اب اس کا مطلب ہے کہ موضوع کیا ہو گیا، رجال، حکم کیا ہو گیا کہ ریشم کے کپڑے سے نہیں دینا۔ فَلَوْ قُلْنَا بِمَفْهُومِ اللَّقَبِ، اگر تو ہم مفہوم لقب کہہ لوں گے پھر تو اسی سے ثابت کریں گے، اس کا مطلب ہے پھر عورت کو اس میں کفن دینا جائز ہے، وَإِلَّا فَلَا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں فقط رجال کے بارے میں ہے کہ اگر وہ رجل ہے تو اس کو کفن دینا جائز نہیں ہے۔ اب عورتوں کے بارے میں کیا ہے، اس کے علیحدہ سے دلیل ہوگی، اس کے نفی اور اس بات کا اس سے ثابت کرنا مشکل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔